بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت، اپنے عہدے، اپنے وسائل، اپنی دولت پر تکبر مت کرنا، کیونکہ بیماری آنے میں، غریب ہونے میں، اختیارات چھن جانے میں دیر نہیں لگتی۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ جب بھی کبھی زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کر دینا، سب کہہ دینا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اور صرف اللہ کے ہاں ہی ہے، باقی تو سب تماشائی ہے۔ آج ہمارے مسائل، پریشانیوں کی وجہ بے نمازی ہونا، لیکن ہم اللہ پاک کے آگے جھکنے کی بجائے دوسرے سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ عاملوں اور پیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کرتے ہیں، مگر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا۔ پریشانی بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ جاتی ہے، اور ہم اپنے رب پر توکل نہیں کرتے، اس سے نہیں مانتے، اپنی نافرمانیوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی قسمت تقدیر کا رونا روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کامیابی تو ذکر الہی میں ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی ہونے سے ہے۔ ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ ارسطو نے جواب دیا کہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ نا امیدی انسان کی عمر کم کر دیتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا، زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ صدقہ ادا کرنا شروع کر دیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، کاموں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، رزق و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 روپے کا سکہ ہی روزانہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ صرف چند دن رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ جب آپ کو رزلٹ ملنے لگیں گے تو روزانہ صدقہ دینا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگ جائے اور بار بار شکر ادا کرے تو اس کی پریشانیاں، مشکلات خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر تم کفران نعمت کرو گے، یعنی میرا شکر ادا نہیں کرو گے، تو ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہو گے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دکھی دلوں کے دکھ کا مداوع کرو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھنا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ پاک اگر آپ کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، اگر آپ کو رلاتا ہے تو رو کر چپ کر جاؤ۔ جو عطا کرتا ہے قبول کرتے جاؤ، جو چیز واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ اس کی رضا پر ہی راضی رہنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے گھر میں اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر والوں کو صبح کی نماز کی تلقین کریں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کا کوئی فرد نہ سوئے، کیونکہ یہ وقت رحمتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ رزق روزی میں برکت ہو جائے گی، حاجتیں خود بخود پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو لوگ صبح کا وقت سو کر گزار دیتے ہیں، گھر میں نحوست بے برکتی کا راج ہوتا ہے۔ بے وجہ کی پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت، اپنے عہدے، اپنے وسائل، اپنی دولت پر تکبر مت کرنا، کیونکہ بیماری آنے میں، غریب ہونے میں، اختیارات چھن جانے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بات یاد رکھنا، دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کر مت بناؤ، مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ آپ کو ایک بہترین عمل بتا رہے ہیں، حاجتیں جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، مشکلات کیسی بھی کیوں نہ ہوں، پریشانیاں جیسی بھی ہوں گی، اس ایک رات کے عمل سے حل ہو جائیں گی۔ یہ کافی لوگوں کا بارہا کا آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے مجرب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ کو کسی کا خوف ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے کسی سے رقم واپس لینی ہے، مگر رقم واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی،
یا آپ ناجائز تعلقات کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ جہاں بھی ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کی ملازمت چھوٹ گئی ہے، یا آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا، ڈاکٹر بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے، غرض یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی پریشانی ہوگی، اس ایک رات کے عمل سے حل ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا۔ یہ عمل تیر کی مانند ہے جو اپنے نشانے پر ضرور لگتا ہے۔ آپ کو کیا بتائیں اس عمل سے کیسے کیسے ناممکن مسائل حل ہوئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں کتنی دعاؤں سے نوازا ہے، کتنا شکریہ ادا کیا ہے۔ حال ہی میں ہم نے اپنے ایک دوست کو یہ وظیفہ بتایا، اس کا برسوں کا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مخالفین تاریخ پہ تاریخ لے کر ہمارے دوست کو پریشان کر رہے تھے۔ ہمارا دوست تھانے کچہری کے چکر لگا لگا کر تنگ آ چکا تھا اور مقدمے کا فیصلہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس وظیفے کی برکت سے اس کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا جو اتنے سالوں سے چل رہا تھا، اور فیصلہ بھی ہمارے دوست کے حق میں ہوا۔ جب تک انسان اپنی مدد خود نہیں کرتا، اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے دل میں بے چینی ہو، پریشانی ہو، وسوسے ہوں، تو سمجھ لینا اللہ پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری طرف آ جا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ عمل کا طریقہ بتا رہے ہیں، ویڈیو کو سیو کر لیں یا کہیں کسی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی مشکل سے نجات چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو دل میں لیے ہوئے عمل پڑھنے سے 7 گھنٹے پہلے 1.25 کلو گوشت کا صدقہ دے دیں۔ یہ صدقہ کسی غریب مسکین کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی ویرانے یا کسی نزدیکی قبرستان میں ڈال دیجیے گا۔ بروز جمعرات ظہر اور عصر کے درمیان یہ صدقہ ادا کر دیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر 11 بار درود شریف اور 1001 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ جس حاجت کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کا کامل تصور آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو۔ عمل ختم ہونے کے بعد دل میں عاجزی لیے اللہ پاک کے حضور اپنی حاجت کے جلد پورا ہو جانے کی دعا مانگ لیں۔ بس ایک ہی رات کا عمل ہے۔ روزانہ 3 بار سورۃ اخلاص اول آخر 1 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو جاتا اور آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو اپنے کسی غریب رشتہ دار کی حسب توفیق مدد کر دینا۔ زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہوں تو آپ اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیں گے تو آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے رہیں گے، حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا کر دے، آپ کی مشکلات دور فرما دے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔